بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے جو رحمان اور رحیم ہے۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ۔ ہم نے اس قرآن کو نصیحت کے لیے آسان ذریعہ بنا دیا ہے، پھر کیا ہے کوئی نصیحت قبول کرنے والا؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما۔ یہ سورۃ الاحزاب کی آیت پر 70 اور 71 ہے۔ سورۃ الاحزاب کی ابتدا میں فرمایا تھا کہ یا ایھا النبی اتق اللہ، اے پیغمبر اللہ سے ڈریے، تقوی جاری اور ساری رکھیے اور تقوی پر قائم رہیے۔ اب اس سورت کے آخر میں ایمان والوں کو وہی حکم دیا جا رہا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو۔ نبی سے اور نبی کی امت سے، دونوں سے خطاب ہے اور حکم ہے تقوی کا۔ وقولوا قولا سدیدا، اور کہو بات سیدھی۔ دو باتوں کا حکم ہے، ایک حکم ہے اتقوا اللہ تقوی کا، اور دوسرا حکم ہے وقولوا قولا سدیدا، سیدھی بات کہنے کا۔ قول سدید اور سچ کہنے کا۔ تقوی کیا ہے؟ تقوی کا لفظی اور لغوی معنی ہے بچاؤ اور حفاظت۔ وقایہ بھی اسی سے ہے، بچاؤ۔ اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، یعنی اللہ کی نافرمانی سے بچو۔ ڈرنا اس کا مجازی معنی ہے، اس لیے کہ جہاں سے ڈرا جاتا ہے وہاں سے بچا جاتا ہے۔ تو ڈرو اللہ سے، یہ مجازی معنی ہے، ورنہ تقوی کا اصل معنی لغوی ہے بچنا۔ اور یہ بچنا کفر اور شرک سے بچنا ہے، یہ بچنا کبیرہ گناہوں سے بچنا ہے، اور یہ بچنا صغیرہ گناہوں سے بچنا ہے۔ تو تقوی کا مطلب یہ ہے کہ انسان گناہوں سے بچتا رہے اور بچ بچ کے چلتا رہے، خواہشات اور مفادات اور بد اخلاقیوں کی آلائشوں سے بچ بچ کر چلنا، یہ تقوی ہے۔ اس کا آغاز ہوتا ہے اندر نفس کے خوف سے، کہ اگر اللہ تعالیٰ کا خوف ہوگا تو ہی نفس کے اندر کی ایک ایسی کیفیت پیدا ہوگی جو انسان کو اوامر پر عمل کرنے اور نواہی سے مجتنب رہنے پر آمادہ کرے۔ اس لیے جو تقوی ہے وہ صرف ظاہراً اعمال بجا لانا ہی نہیں ہے، بلکہ وہ ایک اندرونی کیفیت ہے جس سے یہ کیفیت پیدا ہوتی ہے کہ انسان حرام سے بچے۔
تو تقوی اس اندرونی کیفیت سے شروع ہوتا ہے اور پھر وہ اس کے ثمرات وہ ظاہر ہوتے ہیں۔ فقط اندر کا خوف اور ڈرنا اور اس کا دعویٰ وہ تقوی نہیں ہوگا جب تک کہ اس کے ثمرات مرتب نہیں ہوں گے، مگر آغاز تو وہی اندر سے ہے، آغاز تو اس کیفیت سے ہے۔ اس لیے فرمایا کہ التقوی ہا ہونا، تقوی یہاں ہے، اور آپ نے اپنے سینہ مبارک کی طرف اشارہ کیا۔ تو تقوی سینے کے اندر ہے، خوف خدا۔ تقوی کی یہی تعریف ہے کہ وہ اللہ سے ڈرنا اور اللہ کے احکام پر عمل کرنا اور تھوڑے پہ قناعت کرنا اور آخرت کی تیاری کرنا، یہ تقوی ہے، یہ متقی ہے۔ تو ایمان والوں کو یہ خطاب کیا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانیوں سے بچو، گناہوں سے بچو، بچ بچ کر چلو، خواہشات کے پیروکار نہ بنو، جو دل میں آیا وہ کر دیا، ایسا نہ کرو، بچتے رہو، نافرمانیوں سے بچتے رہو، یہ ہے تقوی۔ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا، اور کہو بات سیدھی۔ قول سدید، یہ جو سدید کا لفظ ہے، ایک ہے سد یسد، باب نصر ینصر سے، اس کا مطلب ہوتا ہے بند کرنا۔ وجعلنا من بین ایدیہم سدا ومن خلفہم سدا، آگے اور پیچھے ایک بند، یہ سد یسد۔ اور ایک باب سمع اور باب غربہ سے ہے سد یسد، سد یسد نہ سد یسد، اس کا معنی ہوتا ہے سیدھا ہونا، اور اس سے باب تفعیل سدد یسدد تسدیدا، سیدھا کرنا۔ قول سدید کا مطلب ہوتا ہے ایسا قول جو سیدھا ہو، اور وہ درست قول ہو۔ اس لیے قول سدید کا معنی ہے قول الصواب، قول الصواب، جیسے نا وقال صوابا، قول الصواب، صحیح قول۔ قول سدید کا معنی ہے، امام قتادہ سے مروی ہے، العدل، انصاف والا قول، جو انصاف پر اور عدل پر مبنی ہو، جس کا جو حق بنتا ہے وہ حق دینا۔ اور قول سدید کا معنی سچا قول، جو سچائی پر مبنی ہے۔ سیدھا قول اور سیدھی بات اور سیدھا راستہ، قرآن مجید میں اس کے لیے مختلف الفاظ استعمال ہوتے ہیں۔ اہدنا الصراط المستقیم، مستقیم سیدھا، سواء السبیل سیدھا راستہ، صراطا سویا سیدھا راستہ، قصد السبیل سیدھا راستہ اور معتدل راستہ۔ ایک راستہ ہے مستقیم جس میں استقامت ہو، کانٹا بالکل سیدھا کھڑا ہو، نہ دائیں نہ بائیں، وہ استقامت ہے جس میں قائم رہنا ہے، وہ مستقیم ہے۔ اور جب بالکل ہموار اور برابر اور سیدھی بات ہو، سیدھا راستہ ہو، وہ سواء السبیل ہے۔ سوا معنی برابری، ہموار، صراطا سویا بھی یہی اسی سے۔ اور سدید جس میں کوئی اونچ نیچ نہ ہو۔ تفسیر ابن کثیر میں ہے
سدیدن کا مطلب ہے مستقیمن لا اعوجاج فیہ ولا انحراف، جس میں کوئی ٹیڑھ نہ ہو، جس میں کوئی انحراف نہ ہو۔ اب یہ سیدھی بات، سب سے سیدھی اور سب سے سچی اور سب سے بڑی اور اعتقاد اور عقیدے سے متعلق سب سے بڑی اور صاف ستھری بات تو یہ کہ لا الہ الا اللہ، کلمہ توحید، کلمہ شہادت، وقولوا قولا سدیدا۔ تو کلمہ توحید اس کی سب سے پہلی اور نمایاں مثال ہے، وہ ایک سچا قول ہے۔ قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، لا الہ الا اللہ کہو کامیاب ہو جاؤ۔ اور غلط بیانی نہ ہو، عام ماحول میں، معاشرتی زندگی میں بھی تمہاری زبان میں سچائی اور اعتدال ہو اور تم سچ کہو، اس میں غلط بیانی بھی نہ ہو، اذیت رسانی بھی نہ ہو، الزام تراشی نہ ہو۔ یہ حکم اس سورت کے آخر میں بالخصوص دیا جا رہا ہے کہ پہلے گزر گیا یہ بات مضمون کہ موسیٰ علیہ السلام کو، نبیوں کو تکلیف اور اذیت مت پہنچے، وہ باتیں نہ کرو جس سے کسی اور کو تکلیف ہو، تو سیدھی بات کرو، وقولوا قولا سدیدا۔ سورت کے مضمون سے اس جملے کا تعلق ہے۔ گستاخیاں نہ کرو، دین کے حوالے سے، شریعت کے حوالے سے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کبھی بھی ایسی بات نہ کرو جو ٹیڑھی ہو۔ وقولوا قولا سدیدا، قول عدل، قول صدق، قول صواب۔ اب تقوی اور قول سدید دونوں کو ایک ساتھ ذکر کیا گیا۔ ایک ساتھ ذکر کرنے میں بھی گویا ان دونوں نصیحتوں کے درمیان ایک ربط ہے۔ ایک شخص قول سدید نہیں کرتا ہے تو اس کے اندر تقوی کیسے پیدا ہو؟ جس کے اندر تقوی پیدا کرنا ہو اس کو نصیحت کرو کہ قولوا قولا سدیدا۔ قول سدید اور تقوی کا آپس میں ربط اور تعلق ہے، جیسے تقوی اور علم کا آپس میں ایک تعلق ہے۔ واتقوا اللہ ویعلمکم اللہ، تقوی اختیار کرو اور اللہ تمہیں علم دے گا۔ گناہوں سے مجتنب رہنے کی صورت میں اللہ کی طرف سے علم کا نور دل میں نازل ہوتا ہے، اور جب گناہوں سے انسان بچتا ہے تو قول سدید نصیب ہوتا ہے۔ جب گناہوں کی دلدل میں وہ پھنس جائے تو پھر اس کے بعد قول سدید نہیں رہتا، وہ پھر ٹیڑھی باتیں بھی کرتا ہے اور انحراف کرتا ہے حق سے۔ اس کے اقوال میں وہ سیدھائی اور استقامت نہیں ہوتی، بلکہ ٹیڑھ اور تجدد اور جدت اور مادہ پرستی اور اعوجاج اور انحراف ہوتا ہے۔ یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، وقولوا قولا سدیدا، اور کہو بات سیدھی۔ یہ دو کام کرو، یصلح لکم اعمالکم، تو درست کر دے گا اللہ تمہارے لیے تمہارے اعمال کو، ویغفر لکم ذنوبکم، اور بخش دے گا تم کو تمہارے گناہ۔ ان دو کاموں کی وجہ سے دو برکات نازل ہوتی ہیں، دو فائدے ملتے ہیں۔ ایک یہ کہ تمہارے اعمال درست ہوں گے، تمہارے اعمال کی اصلاح ہو،
اور دوم یہ کہ تمہاری مغفرت ہوگی۔ دنیا میں تمہارے اعمال، تمہارے معاملات درست ہوں گے، اور آخرت میں تمہارے گناہ معاف ہوں گے۔ کتنی بڑی بات ہے، دو نسخے، تقوی، قول سدید، اور دو فائدے دنیا میں، اصلاح الاعمال اور مغفرت الذنوب۔ تو یہ کتنی بڑی بات ہے جو نصیحت کی گئی۔ لوگوں کا فلسفہ اس کے الٹ ہے۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ بات میں چالاکی، ہوشیاری، ہیرا پھیری سے معاملات اور حالات درست ہوں گے، اور اللہ فرما رہے ہیں کہ قولوا قولا سدیدا یصلح لکم اعمالکم، جب تم سچ بولو گے، سیدھا چلو گے، عدل پہ جاؤ گے، تو تمہارے معاملات درست ہوں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے تو یہ فرمایا ہے کہ اپنے اعمال کو درست کرنا چاہتے ہو تو سیدھی بات، سچی بات۔ اب لوگوں کو ویسے سچی بات سمجھ میں آتی نہیں، سمپل۔ ہاں، مطلب اس کا مطلب آپ کہنے کا یہ ہوا کہ محل بھی سیدھا ہونا چاہیے جہاں سیدھی بات جا کے لگے۔ چونکہ اب ذہن ٹیڑھا ہو گیا ہے تو وہاں سیدھی بات لگتی نہیں، یہ کہنا چاہتے ہیں۔ لوگ سچ سننے کے عادی نہیں ہیں، جب سچ بولتے ہیں آپ لوگوں کے سامنے تو you can see it on their faces۔ نہیں، سچ ایسی چیز ہے جو ضمیر کے اندر خود اپنے لیے ایک راستہ بناتی ہے۔ جو لوگ سچ سے منحرف ہوتے ہیں ان کا ضمیر بھی اس سچ کو مانتا ہے، اور سچ بولنے والے کے سچ کو اپنے اندر حقیقت میں جذب کر رہا ہے، مگر کسی معنی کی وجہ سے، کسی رکاوٹ کی وجہ سے، کسی مفاد کی وجہ سے وہ اس سیدھی بات کو تسلیم نہیں کرتا اور اس کا دفاع اور رد کرتا رہتا ہے۔ ورنہ حقیقت یہ ہے کہ سیدھی بات اور سچی بات اور حق بات وہ اپنے اندر ایسی قوت رکھتی ہے کہ وہ جا کر جذب بھی ہوتی ہے، اور ضمیر اگر سالم ہے تو وہ اس کو مانتی بھی ہے۔ حقیقت خود کو منوا لیتی ہے، مانی نہیں جاتی۔ تو یصلح لکم اعمالکم، یہاں تو اللہ تعالیٰ نے دو جو نسخے بیان فرمائے ہیں، ایمان والو تقوی، قول سدید، اعمال درست ہوں گے۔ یہ اعمال درست ہوں گے کا کیا مطلب ہے؟ یصلح لکم اعمالکم، عمل کی درستگی یہ ہے کہ عمل اللہ کے ہاں قبول ہو جائے۔ عمل کی درستگی یہ ہے کہ عمل کے اندر حسن پیدا ہو۔ عمل کی درستگی یہ ہے کہ اس عمل کے نتیجے میں روحانیت اور سکون ملے۔ تو یصلح لکم اعمالکم کا ایک معنی یہ ہے کہ اگر تم تقوی اختیار کرو گے، اگر تم اللہ کا خوف دل میں رکھو گے، اگر تم بات سیدھی کرو گے تو اللہ تمہیں اچھے اعمال کی توفیق دے گا۔ یوفقکم للاعمال الصالحہ، تفسیر ابن کثیر اور تفسیر مدارک وغیرہ۔ اللہ تمہیں نیک اعمال کرنے کی توفیق بخشے گا، یہ اس کا ایک مطلب۔ اور اللہ تعالی تمہارے ان اعمال کو قبول کرے گا اور تمہارے اعمال میں حسن پیدا کرے گا کہ وہ اعمال تمہارے لیے مفید بنے گے۔ تمہارا عمل صرف ایک خالی خولی عمل اور ایک ڈھانچہ نہیں رہے گا، بلکہ وہ تمہارے لیے ذریعہ سکون بنے گا اور تمہارے لیے مفید بنے گا اور قبولیت کا درجہ پائے گا، اور وہ اعمال دوسرے نیک اعمال کو کھینچے گا۔ یہ ہے یصلح لکم اعمالکم، اور ویغفر لکم ذنوبکم، تمہارے گناہ اللہ معاف کر دے گا، تم پر اللہ پردے ڈال دے گا۔ یغفر لکم ذنوبکم میں مغفرت کے
لفظ کے اندر ایک معنی یہ کہ جو تمہارے عیوب ہے اللہ اس کو چھپا دے گا، یہ مغفرت. اور مغفرت یہ ہے کہ تمہارے جو گناہ ہیں اس کو اللہ مٹا دے گا اور معاف کر دے گا. اور مغفرت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہارے دل کے اندر تمہیں توبہ کی توفیق دے گا اور توبے کا الہام کرے گا. پچھلے گناہ تو معاف کر دے گا لیکن آئندہ بھی تمہارے دلوں کے اندر الہام خیر اور الہام توبہ ڈالے گا اور تمہارے عیوب پر پردے ڈال دے گا. بہت بڑے فوائد ہیں یہ دو، بہت بڑے فوائد. اس لیے کہتے ہیں قول کی بنا پر، زبان کی سچائی کی بنا پر سب معاملات درست ہوتے ہیں. اب آپ دیکھیں معاشرتی زندگی کے اندر جو لڑائی جھگڑے فساد، آپ کسی بھی جھگڑے فساد اور اختلاف اور تفرقہ بازی کے پیچھے جائیں، معاملات کے بگاڑ کے پیچھے جائیں، انکوائری کریں، پیچھے اس کے آپ کو ایک بگڑا ہوا قول ملے گا. اور اللہ نے فرمایا وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ، سیدھی بات کرو تمہارے اعمال درست ہو جائیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی شخص اپنی زبان کی حفاظت کرے گا اس کے معاملات درست ہوں. زبان سے ایسی بات مت نکالو جو جس سے کسی کی دل آزاری ہو. اور قول میں اگر انسان سچی بات کہے، صاف بولے، جھوٹ نہ بولے، غیبت نہ کرے، گالیاں نہ دے، فضول گوئی نہ کرے، خاموش رہے، مفید بات کرے، نرم لہجے میں کرے، اچھی نیت سے کرے، یہ صرف زبان سے اتنا بڑا فائدہ مل سکتا. ایک شخص کے 50% گناہ مٹ سکتے ہیں اگر وہ صرف اپنی زبان کو قابو میں رکھے. حدیث پاک میں ہے نا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رأس الامر الاسلام، دین کا سر یا سرا اسلام، وعمودہ الصلاۃ، اس کا ستون نماز، وذروۃ سنامہ الجہاد، اس کے کوہان کی اونچائی جہاد. پھر آپ نے فرمایا کہ کیا ان تمام چیزوں کا جس چیز پر مدار ہے وہ تمہیں نہ بتاؤں؟ کف علیک ھذا، بس اس کو بند قابو میں رکھ، اس زبان کو قابو میں رکھ، یہ سب کا مدار اس پر ہے. تو نکاح کے موقع پر بھی جو خطبہ پڑھا جاتا ہے اس خطبے میں بھی یہ آیت جو پڑھی جاتی ہے اس میں یہ وقولوا قولا سدیدا کی ایک نصیحت پورے خاندانی تعلقات کو جوڑنے کے لیے کافی ہے. یہ اسی نسبت سے اس خطبے کی آیات میں جو مضامین ہیں اس میں اس مضمون کی کتنی بڑی اہمیت ہے. یہ ایک بڑا عنوان ہے، حفاظت زبان، حفاظت اللسان، بہت اہم ترین عنوان ہے. اس کے فضائل نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو مجھے 2 چیزوں کی ضمانت دے گا میں جنت کی ضمانت دوں. وہ کیا؟ زبان اور شرمگاہ. اسی سے معاملات بنتے ہیں اور اسی سے بگڑتے ہیں. وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا، اور جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے گا تحقیق کے ساتھ وہ بہت بڑی کامیابی کے ساتھ کامیاب ہوا. کامیابی کس میں ہے؟ اطاعت الہی. کامیابی کس میں ہے؟ اطاعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم. یہ مقصد صورت ہے، یہی اساس ہے. عظمت رسول اور اطاعت رسول اس صورت کا مضمون تھا نا. اب اسی مضمون پہ آ رہے ہیں. یہ آخر میں گویا کہ خلاصہ نکال رہے ہیں. ایسے ہی آخری نصائح پر اس صورت کا اختتام ہے. تقوی، زبان کی حفاظت، سیدھی بات کرنا، جس سے اذیت رسانی ختم ہوگی اور اطاعت
کا مضمون. اِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَ أَن يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا الْإِنسَانُ إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا. لِيُعَذِّبَ اللَّهُ الْمُنَافِقِينَ وَالْمُنَافِقَاتِ وَالْمُشْرِكِينَ وَالْمُشْرِكَاتِ وَيَتُوبَ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا. یہ سورۃ الاحزاب کی آخری آیات ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بے شک ہم نے امانت کو پیش کیا علی السماوات والارض، آسمانوں اور زمین پر، والجبال اور پہاڑوں پر. ہم نے آسمانوں، زمین اور پہاڑ پر امانت پیش کی. فَأَبَيْنَ أَن يَحْمِلْنَهَا، تو آسمانوں نے، زمین نے، پہاڑوں نے انکار کر دیا أَن يَحْمِلْنَهَا کہ وہ اس امانت کے بار کو اٹھائے. وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا، اور اس سے ڈر گئے. وَحَمَلَهَا الْإِنسَانُ، اور انسان نے اس امانت کے بوجھ کو اٹھا لیا. إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا، بے شک یہ انسان بڑا ظالم ہے، بڑا ظالم تھا اور بڑا ہی جاہل ہے. کیا مطلب اس آیت کا؟ ہم نے آسمانوں، زمین اور پہاڑ پر امانت کو پیش کیا، انہوں نے انکار کر دیا. انسان نے امانت کے بوجھ کو اٹھایا. انسان بڑا ظالم اور بڑا جاہل ہے. آیت اس حوالے سے ایک مشکل ہے کہ امانت سے کیا مراد ہے. آسمانوں اور زمین اور پہاڑ پر امانت کو کیسے پیش کیا اور انہوں نے انکار کیوں کیا، اور انسان نے اس امانت کو کیوں اٹھایا، اور جب اٹھا لیا اور انکار نہیں کیا تو پھر ظالم اور جاہل کیوں ہوا. یہ سوالات اس آیت، انہی سوالات نے اس آیت کو مشکل بنایا، معرکۃ الآراء بنایا، اور لوگوں کے مباحث شروع ہو گئے کہ امانت سے کیا مراد ہے اور کیسے اٹھایا اور کیا کیا. جمہور مفسرین کے نزدیک اس آیت کی تفسیر اور صحیح اور راجح تفسیر یہ ہے. عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما مفسر قرآن، صحابی رسول، فرماتے ہیں الامانۃ انہا الفرائض، امانت سے مراد اللہ تعالیٰ کے فرض کردہ احکام ہیں. امانت سے مراد شریعت کا حکم ہے. امانت سے مراد نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج. امانت سے مراد اطاعت الہیہ اور اطاعت رسول ہے. یہ سب الفاظ، اس کا مطلب ایک ہی بنتا ہے. ایک حکم تو اللہ کا یہ ہے کہ جو تکوینی طور پر اللہ تعالیٰ کسی چیز کو حکم دے کہ کن ہو جا اور وہ ہو جائے، وہ احکامات تکوینیہ ہیں. کسی کو اللہ مارتا ہے، کسی کو پیدا کرتا ہے، کسی کو صحت دیتا ہے، کسی کو بیمار کرتا ہے. کائنات میں اللہ کے احکام جاری و ساری ہیں. یہ احکامات تکوینیہ ہیں. ہر چیز کی اپنی ایک فطرت ہے. کوئی چیز جامد ہے، کوئی مایا ہے. اللہ کا ایک نظام ہے اور اللہ کا ایک حکم ہے اور احکامات تکوینیہ ہے اور کن فیکونی طاقت ہے، اس میں اللہ کے احکام چل رہے ہیں. ایک تو وہ احکام، ایک احکام اللہ کے ہیں جس کو احکام شریعت کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اختیار دیا
اور اختیار دینے کے بعد پھر اپنا ایک حکم دیا کہ تم اس پر عمل کرو، عمل کرو گے تو اجر ملے گا، نہیں کرو گے تو سزا ملے گی۔ اختیار بھی دیا، پھر اپنے احکام دیے، پھر جو عمل کرے گا اس کو اجر ملے گا، جو انکار کرے گا اس کو سزا ملے گی۔ اس کو کہتے ہیں احکامات شریعت۔ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک امانت ہے کہ انسان کو اللہ نے اختیار دیا، اس کے اندر ایک استعداد رکھی کہ وہ کسی حکم الہی پر عمل کرے یا عمل نہ کرے، اور اس کے لیے اللہ نے پھر شریعت کے احکام نازل فرمائے۔ اس آیت میں امانت سے مراد یہ احکامات شرعیہ ہے، احکامات تکوینیہ مراد نہیں۔ حکم تکوینی اور حکم کونی مراد نہیں ہے، حکم شرعی مراد۔ اللہ تعالیٰ نے آسمانوں، زمین اور پہاڑ کے سامنے اپنے احکامات تشریعیہ، فرائض الہیہ، یا آپ کہیں کہ خلافت، وہ پیش کی کہ میں تمہیں اختیار دوں گا، اختیار کے بعد اپنے احکام نازل کروں گا، پھر تم نے اپنے اختیار سے ان احکام پر عمل کرنا ہوگا۔ کیا تمہیں اختیار دے کر اپنے احکام دوں، تم میرے خلیفہ بن جاؤ، میں تمہیں اپنے احکام دوں، تم اس پر پھر عمل کرو؟ تو عمل کر کے کیا ہوگا؟ عمل کرو گے تو اجر ملے گا، اور اگر ہمارے پاس اختیار ہوگا اور ہم نے عمل نہ کیا تو پھر کیا ہوگا؟ پھر سزا ہوگی۔ تو آسمانوں نے، زمین نے، پہاڑ نے وہ ڈر گئے، نہیں، ہمیں اختیار مت دو، اس لیے کہ اختیار ملنے کی صورت میں اگر ہم نے اس کی پاسداری کی تو صحیح ہے، لیکن اگر ہم نے اس کی پاسداری نہ کی اور حق ادا نہیں کیا تو پھر تو بڑی سزا ہوگی۔ تو اس سے اچھا یہ ہے کہ ہمیں یہ اختیار ہی نہ ملے۔ تو جب اختیار بھی نہیں ملے گا تو احکام بھی نازل نہیں ہوں گے، تو انکار بھی نہیں ہوگا، تو سزا بھی نہیں ہوگی، تو وہ بچ گئے۔ ان کے سامنے اللہ نے حقیقی اعتبار سے، اللہ کے لیے تو کوئی مشکل نہیں، خاک و باد و آب و آتش بندہ ان با منو تو مرد با حق زندہ، یہ ساری چیزیں ہمارے سامنے مردہ ہے۔ رب تعالیٰ ان سے مخاطب ہوا، اللہ کا پیش کرنا ان کے سامنے کیا ہے، کیسا ہے، وہ ہم نہیں جانتے، لیکن اللہ نے فرمایا کہ انا عرضنا الامانۃ، ہم نے یہ امانت، یہ دین، یہ شریعت، یہ خلافت، یہ اطاعت، یہ نماز، روزہ، زکوٰۃ، یہ قانون شرعیہ، یہ مکلف بنانا، سب کا حاصل ایک ہی ہے، مطلب تو ایک، یہ ہم نے پیش کیا علی السماوات والارض والجبال، ان تمام مخلوق۔ کیسے پیش کیا؟ ایسے نہیں پیش کیا کہ تمہیں یہ کرنا پڑے گا، حکم تکوینی کے طور پر نہیں، ان کے سامنے پیش کیا کہ یہ معاملہ ہے، تمہیں اختیار ملے گا، استعداد ملے گی، تم انکار بھی کر سکو گے، عمل بھی کر سکو گے، پھر تمہیں سزا بھی ہوگی اور تمہیں جزا بھی ہوگی۔ اب تم بتاؤ، تمہیں اختیار ہے، کیا تم اس کو پسند کرو گے؟ فَأَبَيْنَا أَن يَحْمِلْنَهَا، تو آسمانوں نے، زمین نے، پہاڑ نے انکار کر دیا کہ وہ اس امانت، اس دین، ان فرائض، اس اطاعت کے بوجھ کو اٹھا لے، انہوں نے یہ پسند نہیں کیا۔ انکار اس معنی میں نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو حکم دیا اور انہوں نے کہا ہم نہیں مانتے، نافرمان ہو گئے، یہ معنی نہیں ہے۔
اس لیے کہ آگے ہے وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا، آگے جملہ اس کے ساتھ پڑھ لیا کریں، وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا، وہ اس سے ڈر گئے۔ اشفق ڈرنا، کیسے ڈرنا؟ جب کوئی شخص کسی خیر خواہی کے ساتھ تکلیف کے آنے سے ڈرتا ہو تو اس کو کہتے ہیں اشفاق۔ تو وہ ایسے ڈر گئے کہ اگر ہمیں اختیار مل گیا تو پھر ہم نے ماننا تو پڑے گا، لیکن ہمارے پاس نہ ماننے کا بھی آپشن ہوگا، اور اگر ہم وہاں بہ گئے تو پھر تو ہم مارے گئے، تو ڈر گئے۔ وہ اشفق نہ منا کہ نہیں، اگر ہمیں اختیار مل گیا تو ہمیں وہ فرائض ملیں گے، یہ بڑی ذمہ داری ملے گی، اچھا یہ کہ یہ ذمہ داری لو ہی نہیں، تو انہوں نے یہ ذمہ داری نہیں لی۔ حضرت انسان نے اس ذمہ داری کو قبول کیا، وَحَمَلَهَا الْإِنسَانُ، کیا دیکھتے ہوئے؟ یہ دیکھتے ہوئے کہ یہ ذمہ داری ہم لے لیتے ہیں، ہمیں اختیار ملے گا، تو یہ ایک رزق تو ہے کہ اگر ہم نے نہیں مانا تو عذاب ہے، لیکن انعام بھی تو بہت بڑا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنا خلیفہ بنا رہا ہے۔ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خلیفہ، انسان کے اندر ایک استعداد رکھی، اس استعداد کے بعد پھر تمہیں اختیار، انسان نے اس کو قبول کیا۔ یہ تو ایک حقیقی معنوں میں ایک مکالمہ ہوا، آسمانوں اور زمین پہاڑ کے ساتھ، اور پھر حضرت آدم علیہ السلام کے ساتھ ان کے سامنے پیش ہوا، انہوں نے انکار کیا، وہ ڈر گئے، استعداد نہیں ملی، حضرت انسان نے اس کو قبول کیا، استعداد بھی مل گئی۔ تو اب یہ وَحَمَلَهَا الْإِنسَانُ، اب آگے جملہ ہے إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا۔ اس جملے میں بڑی مشکل پیش آتی ہے کہ وہ بڑا ظالم، بڑا جاہل ہے۔ تو بھئی وہ ظالم اور جاہل کیوں ہے؟ ابھی میری پوری آیت ختم ہو۔ یہاں پر ایک سوال کو انکلوڈ کر لیجیے گا اپنی، جنرلی جب آپ قرآن پڑھتے ہیں اور جو ساری وہ ہے اس میں یہ تو بہت ہی واضح احساس ہوتا ہے کہ انسان کو تو کریٹ ہی اللہ تعالیٰ نے اس انداز میں کیا تھا کہ یہ وہ وزن اٹھائے گا، پھر اس کے بعد جو ہے وہ اس کو انہو کان ظلوما جہولا کہنا، وہ کس کانٹیکٹ، یہی نہیں، سوال تو یہی ہے نا کہ اس جملے کا وَحَمَلَهَا الْإِنسَانُ سے کیا تعلق ہے؟ پلس تعلق ہے، مائنس تعلق ہے؟ انسان نے یہ بوجھ اٹھایا تو اچھا کیا برا کیا؟ اگر اس نے یہ بوجھ اٹھایا اور اس نے برا کیا تو انہو کان ظلوما جہولا، تو پھر درست بنتا کہ بڑا ظالم اور بڑا جاہل ہے۔ اس کا مطلب یہ کہ انسان نے جلد بازی میں آ کر اس کو لے لیا اور یہ خیال نہیں کیا کہ ہم اس کی پاسداری نہیں کر سکیں گے، اور یہ خیال نہیں کیا کہ نتیجہ کیا ہوگا، تو انسان بڑا ظالم اور بڑا جاہل ہے کہ اس نے جلد بازی میں فوراً آ کر اس بوجھ کو اپنے سر لے لیا۔ ایک معنی اس کا ربط کا یہ بنایا گیا ہے۔ لیکن یہاں ان لوگوں کی جو اس خلافت کے عظیم منصب کو اٹھا رہے ہیں، ان کے لیے تو ایک تعریفی جملہ ہونا چاہیے کہ انہوں نے اس انسان نے اس خلافت اور اس اطاعت کے بوجھ کو اٹھا لیا۔ تو یہ جو اشکال پیدا ہوا ہے انہو کان ظلوما جہولا سے، یہ اشکال اصل میں اتنا وزنی نہیں ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس میں یہ نہیں فرمایا گیا کہ ہر فرد انسان ظالم اور جاہل، ان الانسان لیطغی،
انہو کان ظلوما جہولا، انسانوں میں تو انبیاء بھی ہیں، اولیاء بھی ہیں، صدیقین بھی ہیں، شہداء ہے، صالحین ہیں. یہ باعتبار جنس کے یا یوں کہہ لیں باعتبار اکثر انسان کے یہ جملہ کہا جاتا ہے کہ باوجود اس کے کہ انسان نے اتنی عظیم ذمہ داری اٹھائی اور اس ذمہ داری کو اس کو نبھانا چاہیے تھا، لیکن پھر بھی انسان میں ایک بہت بڑی اکثریت ایسی ہے جو کتنا بڑا ظلم کرتی ہے کہ اتنی بڑی ذمہ داری کو اور اس کا بوجھ لینے کے بعد اس پر اتنے بڑے انعام کے ملنے کو چھوڑ کر انہوں نے اپنے نفس پر ظلم کیا اور انہوں نے اللہ کی نافرمانی کر کے وہ ظلوم بنا، اور وہ اتنے بڑے جاہل کہ اتنی بڑی ذمہ داری لینے کے باوجود وہ اپنی ذمہ داری کو ہی نہ سمجھ سکے. تو یہ انہو کان ظلوما جہولا اصل میں رد ہے ان لوگوں پر جو اپنی ذمہ داری کو نہیں جانتے اور اس ذمہ داری کی خلاف ورزی کرتے. ظلوم وہ ہیں جو اس ذمہ داری کی خلاف ورزی کرتے ہیں، جہول وہ ہیں جو اس ذمہ داری کے انجام کو نہیں سمجھتے، ان کو احساس ہی نہیں ہے کہ ہمیں ایک ذمہ داری ملی ہے. تو اب آیت کا جو مطلب ہے وہ بالکل صاف صریح واضح ہے. ہم نے ایک بہت بڑی امانت کا بوجھ وہ پیش کیا آسمانوں پر، زمین پر، پہاڑ پر، اپنے احکامات دے کر. اس کی ذمہ داری انہوں نے تو قبول نہ کی. انسان نے یہ بڑا اعزاز حاصل کیا، یہ رزق لے کر اعزاز حاصل کیا کہ وہ میرا خلیفہ بن گیا. پوری کائنات میں اس کو ایک مقام عالی شان ملا اور وہ ایک اشرف المخلوقات قرار پایا، اس وجہ سے کہ انہوں نے میری دین اور شریعت اور احکام کے اس بوجھ کو اور اس امانت کو اپنے سر لیا، اور میں نے اپنی وہ امانت ان کے حوالے کر دی. اب اس کے باوجود اگر اس امانت میں وہ خیانت کرتا ہے تو وہ بڑا ظالم ہے. اس کے باوجود اگر وہ اس امانت کے بوجھ اور اس کی ذمہ داری سے غافل ہے تو وہ بڑا جاہل ہے. اس کو یہ واقفیت ہونی چاہیے اور اس کو بالکل ظلم نہیں کرنا چاہیے تاکہ وہ اپنے اس منصب خلافت اور اس امانت کے حق کو ادا کرے. تو یہ بالکل روانی کے ساتھ اس میں یہ جملہ فٹ ہو رہا ہے. اور ساتھ ساتھ میں اس ظلومہ اور جہولہ سے یہ بھی معلوم ہو رہا ہے کہ بار امانت تو تمہیں تب ملتا اور تب ملے گا جب اندر سے استعداد ظلم اور جہل ہو، اور جس میں ظلم اور جہل ہوتا ہے اس میں عدل اور علم بھی ہوتا ہے. تو انہو کان ظلوما جہولا، ظلم اور جہل کی استعداد جب انسان میں نہ ہو تو امانت کے بوجھ کو کیا اٹھائے گا، اور جب ظلم اور جہل کی استعداد ہے تو ساتھ میں عدل اور ساتھ میں علم کی استعداد بھی ضرور موجود ہے، جو کہ پھر اگلی آیت میں اس کے تتمہ سے یہ بات پوری ہو رہی ہے کہ لیعذب اللہ المنافقین والمنافقات. ایکچولی وہ جو ہے بات کی آیت جو ہے وہ اس کو پورا ایکسپلین کر رہی ہے. وہ مفہوم اس میں بالکل داخل اور شامل ہے کہ وہ مکلف نہیں ہے، اور یہاں تکلیف مراد ہے، مکلف ہونا مراد ہے کہ وہ کوئی معمولی بار نہیں تھا. وہ قرآن، وہ اطاعت، وہ شریعت ایک بہت بڑی امانت ہے اور اس کا بڑا اثر ہے، اس کی بڑی تاثیر ہے. لیکن انسان نے اس بوجھ کو اٹھایا اور ساتھ میں اللہ نے اس بوجھ کو اٹھانے کی ایک استعداد دے دی. اب وہ اس کی لاج رکھے. آیت میں مطلب یہ ہے کہ وہ اس امانت کی لاج رکھے. اب یہ امانت میں اس سے پہلے کی آیت سے آپ پڑھیں گے تو بالکل واضح ہو جائے گا، اس کو کہیں مبہم نہیں رکھا. وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا إِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ. وہاں اطاعت ہے یا امانت ہے؟ تو امانت اطاعت ہی تو ہے. جو اطاعت کرے گا اللہ رسول کے کامیاب ہو جائے گا. یہ اطاعت ہماری ایک امانت ہے جو ہم نے تمہیں دی ہے.
تو انہو کان ظلوما جہولا، بعض مفسرین نے یہ توجیہ کی ہے اور وہ تھوڑا تکلف ہے. انہو کان ظلوما جہولا، انسان اپنے اوپر بڑا ظلم کرنے والا اور ناترس تھا، اور وہ بڑا ہی نادان تھا کہ اس نے یہ ذمہ داری لے لی. نہیں، یہ ظلوماً جہولا کا جو متبادر مطلب ہے، جو فوراً آپ کے ذہن میں آتا ہے، وہ یہ نہیں ہے. وہ معنی بن تو سکتا ہے لیکن وہ یہ متبادر مطلب نہیں ہے. متبادر یہ کہ انسان بڑا ظالم اور جاہل ہے جو اس امانت کی پاسداری نہیں کرتا اور اپنی ذمہ داری کو نہیں جانتا. لِيُعَذِّبَ اللَّهُ الْمُنَافِقِينَ وَالْمُنَافِقَاتِ، یہ اب لام عاقبت ہے. انجام یہ ہوا کہ تاکہ عذاب دے اللہ منافق مردوں اور منافق عورتوں کو، اور مشرک مردوں اور مشرک عورتوں کو، جو کہ بڑے ظلوم اور جہول تھے، جنہوں نے اس امانت کی پاسداری نہ کی. وَيَتُوبَ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ، اور اللہ متوجہ ہو جائے اپنی رحمت کے ساتھ اور توبہ قبول کر لے ایمان والے مردوں اور ایمان والی عورتوں پر. وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا، اور اللہ بخشنے والا مہربان ہے. تو اس کا نتیجہ یہی نکلا کہ کچھ منافقین اور مشرکین بنے اور کچھ مومنین بنے. جنہوں نے اس امانت کا خیال رکھا وہ مومنین بنے. تو لائق انعام و اکرام کے وہ مومنین بنتے ہیں. سورت کے مضمون سے بھی اس کا یہی تعلق ہے کہ تم اطاعت کرو، منافقین اور مشرکین کی طرح کردار ادا نہ کرو، اور اس بوجھ کو سمجھو، اور اس کے نتیجے میں تمہیں اللہ مومنین کی صف میں کھڑا کر کے جو اعزاز بخشنا چاہتا ہے وہ اپنی خلافت کا اور پھر جنت کا، اس کی طرف متوجہ ہو. باقی اس میں کوئی کمزوریاں کوتاہیاں انسانی اور بشری ہوتی ہے تو وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا. اس آیت کی یہ تو جمہور مفسرین کی تشریح کے مطابق تفسیر تھی. بعض نے جیسے زجاج سے یہ مروی ہے کہ وہ کہتے ہیں امانت کا حمل، اور حمل الامانت کا مطلب ہوتا ہے امانت میں خیانت کرنا. تو حمل کا معنی یہاں امانت کے بار کو اٹھانا نہیں ہے، بلکہ حمل الامانت کا مطلب ہے خیانت کرنا. تو وہ معنی یہ کرتے ہیں کہ ہم نے امانت آسمانوں اور زمین اور پہاڑ پر پیش کر دی، فَأَبَيْنَا أَن يَحْمِلْنَهَا، تو انہوں نے اس امانت کے بار میں خیانت کرنے سے انکار کیا. وَحَمَلَهَا الْإِنسان، اور انسان نے اس میں خیانت کی. حملها الانسان کا معنی کیا ہے؟ انسان نے اس میں خیانت کی. انہو کان ظلوما جہولا، اس لیے کہ وہ بڑا ظالم اور بڑا جاہل تھا. تو ظالم اور جاہل انسان اس لیے ہے کہ اس نے امانت میں خیانت کی. اور وَحَمَلَهَا الْإِنسان کا یہ معنی نہیں ہے کہ انسان نے اس بوجھ کو اٹھایا، بلکہ حمل الامانت کا مطلب ہے امانت میں خیانت کرنا. یہ زجاج کا قول ہے، اکثر مفسرین کا نہیں ہے. لغت میں اگرچہ حمل الامانت کا معنی خیانت ہے، لیکن یہ اس کا مشہور معنی نہیں ہے، اور اکثر سلف صالحین سے بھی یہ معنی مروی نہیں ہے. تو راجح تفسیر بلا غبار وہ وہی ہے جو جمہور مفسرین کی تفسیر ہے کہ امانت سے فرائض اور احکامات الہیہ اور شریعت اور خلافت اور اطاعت مراد ہے. اس میں یہ بہت انٹرسٹنگ نہیں ہے کہ یہاں پر منافقین، منافقات، مشرکین، مشرکات، کافر کا ذکر نہیں ہے. میننگ کہ سب کو یہ اس کا ادراک ضرور ہے کہ اللہ اور اس کی تعلیمات موجود ہیں. مطلب یہاں پر خاص طور پہ کفار کا ذکر نہ کرنا. منافقین اعتقادیہ اور مشرکین بھی کافر ہی ہوتے ہیں، لیکن ان دو عنوانات دینے میں نے بتایا سورت کے مضمون کی طرف ایک اشارہ ہے. ایک تو یہ کہ سب سے بڑا انحراف بار امانت سے وہ یہ ہے کہ ایک شخص اللہ کی توحید کا ہی منکر بن جائے اور اس اللہ کے ساتھ دوسرے کو شریک ٹھہرائے، تو وہ تو مشرکین اور مشرکات ہیں. اور دوم یہ کہ وہ اپنے کردار کو
نبی اور تعلیمات دینیہ اور شریعت اور اطاعت کے خلاف کرے اور اس میں دو رنگی اور انحراف کرے، وہ منافقین اور منافقات ہیں جن کا کردار اس صورت میں ذکر کیا گیا۔ تو صورت میں چونکہ ان دونوں کے کردار ہیں اور وہ کفر اور نفاق ایک دو طریقے ہیں امانت کے بوجھ کی مخالفت میں اور اس میں خیانت کرنے کے، تو ان کا نام لے کر بالخصوص اس لیے ان دو کرداروں کا یہاں ذکر کیا گیا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔